السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ اب سے کچھ دیر قبل گجرات میں تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کا اہتمام عمران خان صاحب نے وہاں پر تقریر کی، کہا کہ اگر یہ ظلم جاری رہا تو ہم اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد حکومت کی ناکامی کا احوال جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے آئی تھی، کوئی مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے تھے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ سیلاب کی وجہ سے جو ہے یہ جلسے نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جاری رہے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے، جو پچھلے کئی دنوں سے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ریسکیو اور ریلیف ہے یہ تو کہیں چل رہا ہے، کہیں ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، ہماری کراپس تباہ ہوئی ہیں، ہمارے سامنے ایک بڑے چیلنج کی صورت میں جو ابھی ڈیسیزز آنی ہیں اس سیلاب کے بعد، جو مسائل ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کس حد تک ہم سنجیدگی سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ریاست کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لیول کی تباہی سے وہ نمٹ سکے۔ این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں اپنی جو ان کی کیپیسٹی ہے اس حساب سے، لیکن انٹرنیشنل این جی اوز ظاہر ہے یہاں پر اب اس طرح نہیں ہے جیسے ماضی میں ہوتی تھیں۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو ماضی میں دوسری این جی اوز جو باہر سے تھیں، انٹرنیشنل این جی اوز تھیں، وہ جو کام کر رہی تھیں اس طریقے سے ہیلپ آ رہی ہو۔ 11 ارب کے براہ راست معاشی نقصان بتایا جا رہا ہے، 11 ارب ڈالر کا اب تک جو اسسمنٹ کی گئی ہے اس کے مطابق، اور معاشی ترقی کی رفتار کہا جا رہا ہے جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3% کم ہو سکتی ہے۔ بڑی فصلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو سبزیاں ہیں، بڑے پیمانے پر مویشیوں کی ہلاکت کی خبریں، زرعی شعبہ ہمارا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، انڈسٹری پر بھی اس کے اثرات ہیں، کار، ٹریکٹر، اسٹیل کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ اب یہ تمام چیزوں کا امپیکٹ ابھی آنا ہے، ابھی آیا نہیں ہے۔ مہنگائی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اس عالم میں سیلاب سے براہ راست متاثر جو ملک ہے اس کی تقریباً 15% آبادی جو ہے وہ براہ راست اس وقت بیچارگی کے عالم ہے، سروائیول کی فائٹ ہو رہی ہے۔ اگر آپ فوٹیجز دیکھیں، ایسے ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اس وقت انسانیت کو جس سپورٹ کی ضرورت ہے کیا وہ مل سکے گی۔ بین الاقوامی برادری کی توجہ کہاں تک ہے اس معاملے کے اوپر؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حد تک تو جو ہے وہ اس پر بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قرضے بھی ہیں، پاکستان کی معاشی کنڈیشن ایسی ہے جس سے نمٹنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا، گمبھیر ہوگا۔ ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے، کچھ اور اہم ایشوز پر بات کریں گے، لیکن پروگرام کے آغاز ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے ذرا بات کریں گے۔ تو تحریک انصاف کے جلسے بھی جاری ہیں، فنڈ ریزنگ بھی تحریک انصاف کر رہی ہے۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف حکومت بار بار آپ لوگوں سے یہ اپیل کر رہی ہے کہ سیلاب کے وقت سیاست نہ کریں، جلسے ختم کر دیں، آئے مل کر کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 75% پر، ظاہر ہے 4 صوبوں میں حکومت ہے، 75% پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ آپ لوگ سیاست ظاہر ہے پیرل اپنی جگہ چلے گی، لیکن کسی سٹیج پہ کچھ یہ غور ہو رہا ہے کہ ہاں بیٹھ کر جو چیلنجز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کریں اور یہ پالیٹکس بھی ساتھ ہوتی رہے، کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا بیچ میں کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ حکومت تو مجھے سنجیدہ نہیں لگتی ہے ڈائلاگ وغیرہ کرنے میں، یہ تو بس چمٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو تباہی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ 2.5 مہینے پہلے جب کہ جو بارشیں تھیں ان کی پیشگوئی کر دی گئی تھی، جب بتا دیا گیا تھا کہ بارشیں بہت زیادہ ہونی ہیں، اس وقت یہ حکومت عمران خان کے اوپر، شہباز گل کے اوپر، پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر پرچے بنانے میں مصروف تھی۔ اس وقت رانا ثناء اللہ اور یہ ساری کمپنی دھمکیاں دینے میں مصروف تھے۔ جب پلاننگ کا وقت تھا اس وقت اس حکومت نے صرف ایک ہی پلاننگ کی، اور وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کے لیڈرشپ اور ورکرز کو کیسے زیادہ سے زیادہ جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے، کیسے ان کے خلاف کیسز بن سکتے ہیں۔ اور یہ جو آج ساری ہم کیٹسٹرافک دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، اس میں بہت بڑا قصور جو ہے وہ اس وقت ضائع کرنے کا ہے جو اس حکومت نے کیا۔ اور آج اگر یہ سیلاب بھی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس حکومت کی انکمپیٹنس ہے اور ان کا غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بیٹھے ہیں، دوسری طرف آپ علیم عادل شیخ کے اوپر 27 کیس آپ نے بنائے، اور ایک کیس میں ان کی بیل ہوتی ہے، دوسرے کیس میں آپ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے عمران خان کے اوپر ٹیررزم کا کیس بنا دیا، جس کے اوپر پوری دنیا میں جو ہے وہ جگ ہنسائی ہوئی، ساری دنیا نے کہا کہ کون جوکر
اس پاکستان کے اوپر جو ہیں وہ حکمران ہیں. اس کے بعد انہوں نے شہباز گل کے اوپر جس طریقے سے اس کو اریسٹ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا, بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑا پولیٹیکل ورکرز کو ان کے دور میں. یہ کون سے لوگ ہیں جن سے آپ بیٹھ کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مریم نواز اور فریال تالپور صاحبہ ان دونوں نے بھی کیسز کا سامنا کیا اور ہم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں روئے, ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس کیا. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اس مسئلے کو بتا رہی ہے کہ جی صرف ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. یہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے وہ کہتے ہیں اس وقت تو ہم نے تو اس قسم کا سٹانس نہیں لیا جو آج تحریک انصاف کی پوزیشن ہے, ہم نے تو فیس کیا اپنے کیسز. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر جو کیسز ہیں وہ پولیٹیکل کیسز ہیں. مریم نواز اور فریال تالپور پہ کیس یہ تھا کہ پورے صوبے لوٹ کے کھا گئی تھیں. جو مریم نواز نے جس طریقے سے $2.5 ارب کی پراپرٹیز لنڈن میں ان کے نام کے اوپر ہیں, پاکستان میں, یہ پاکستان کا پیسہ ہے جو انہوں نے کھایا تھا. فریال تالپور اور مریم نواز اس کے باوجود ان کو وہ سزا نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. آج ساری پاکستان میں خبر ہے کس طرح سے ملیشیا کی فارمر فرسٹ لیڈی جو ہیں وہ 11 سال جیل بھگت رہی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ. انفارچونیٹلی یہ سلسلہ پاکستان میں نہیں ہوا. فریال تالپور اور مریم دونوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا اور اس وقت تک جیل میں ہونا چاہیے تھا جب تک وہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس نہ کر دیتی. سو آپ لیکن ان کی کنوکشن نہیں ہوئی نا ان کو, اور اس کے اوپر جو ہے نہیں, مریم نواز تو کنوکٹڈ ہے, فریال تالپور کے اوپر کیس ہی نہیں چلنے دیا آپ نے. بٹ عدالت سے ضمانت پر ہے نا. بہانے بنائیں گے نہیں, عدالت سے ضمانت کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کی کنوکشن ختم ہو گئی ہے, وہ تو کنوکٹڈ کرمنل ہے. اور یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کوئی بھی جس طریقے سے پھر ان کو میڈیا سپورٹ ملی, پھر جس طریقے سے ان کو اٹھا کے باہر بھیجا گیا اور ایک پورا میڈیا کے ایک طبقے نے ان کو سپورٹ کیا. اور انفارچونیٹلی پاکستان کا جو پیسہ تھا, جو پاکستان کا پیسہ تھا وہ لوٹ کے وہ لے گئے اور اب بھی ان کا کیسز جو ہیں عدالتوں میں اس کو فوری طور, جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے شہباز شریف کے کیس سے جو مذاق ہوا, وہ روز آ کے کہہ دیتے ہیں میری کمر میں درد ہے, انہیں تاریخ مل جاتی ہے. یہ تو پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے جو انہوں نے واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ویسے آپ لا کو سمجھتے بھی ہیں, اپیل میں اگر وہ ہوں اور کیس کمپلیٹ تو کنکلوڈ نہیں ہوا نا ابھی, تو جس وقت تک وہ اپیل کا جواب نہیں آتا اس وقت تک تو فائنلٹی اٹین نہیں کی جا سکتی. نہیں, یہ تو بالکل آپ کی بات غلط ہے. اپیل میں انہوں نے ریورس کرنا ہے, کنوکشن تو فائنل ہو چکی ہے ان کی. سو جب تک ان کی جو جرم ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے, اور وہ جو اپیل میں وہ بھی صرف اس لیے اپیل میں ہے کہ وہ چونکہ ایک امیر گھر کی بیٹی ہیں اور ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس ہے میڈیا میں, پبلک اوپینین میں, اور بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنوکشن ان کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں اپیل میں اگر وہ ہیں تو اس کا مطلب یہ اگر وہ کنوکٹڈ کمپلیٹلی ہوتی پھر تو انہیں اریسٹ ہونا چاہیے تھا, پھر تو یہ ضمانت عدالتوں کو نہیں دینی چاہیے تھی. نہیں, ضمانت تو آپ فائنل کنوکشن کے بعد بھی پیرول ہو جاتی ہے اور آپ اس وقت بھی سسپینڈ کرا سکتے ہیں. ضمانت از نتھنگ ٹو ڈو. آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی طاقتور ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ باہر ہیں, تو اس وجہ سے ہماری عدالتیں طاقتور کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سزا نہیں دیتی اور کمزور کو دیتی. یہ تو پاکستان میں نظام ہے. آپ کل تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جہاں پر ایک بہت بوڑھا شخص جو ہے اس کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور سامنے سیلاب کا وہ راشن اس نے رکھا ہوا ہے, وہ گرفتار ہے, اور نواز شریف اس وقت لندن میں پھر رہے ہیں. مگر ایک بیان آپ کا یہ چل رہا ہے جس میں آپ نے ایک انٹرویو دیا ہے کامران شاہد صاحب کو غالباً, اس کے اندر آپ نے بھی تو یہ کہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں عمران خان صاحب کو سزا نہیں دے سکتی کیونکہ وہ بہت مقبول ہیں. میں نے تو عدالتوں کا نام نہیں لیا اس میں. نہیں, تو آپ نے یہ تو کہا ہے نا سزا اور کس نے دینی ہے, جمعہ جنج براتی نے تھوڑی دینی ہے, عدالتوں نہیں دینی. سزا میں نے سزا کہا بھی نہیں. نہیں, تو آپ نے کیا کہا؟ دیکھا صرف جیو دیکھ کے اپنے اوپینین نہ بنا لیا. آپ نے کہا نا نااہل نہیں کر سکتی عدالت. جی بالکل, عدالت میں نے نہیں کہا. میں نے کہا ان عمران خان کو نااہل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ عدالتی فیصلے کے بعد ہی تو نااہل ہونا انہوں نے. کہ یا آپ عمران خان, نہیں یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے. یہ جو میں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اس لیے نااہل نہیں ہو سکتے کہ پاکستان میں اس وقت سیاست ہی صرف یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا آپ ان کے خلاف ہیں, اور پاکستان میں اگر عمران خان کے بغیر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو نارتھ کوریا یا برما کا نظام بنانا پڑے گا. اگر آپ پاکستان میں جمہوریت ختم کر کے برما یا نارتھ کوریا بننا چاہتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی. نہیں, کنوکشن ہوگی تو نااہلی ہوگی نا, ان کی کنوکشن جب نہیں ہوگی تو کیسے نااہلی ہوگی؟ دیکھیں یہ ڈیٹیل کی بات ہے, یہ ہر شخص اپنا انالیسس کر سکتا ہے. پاکستان میں کنوکشنز کے بغیر بھی بڑی نااہلیاں ہوئی. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے گا, ایک ابھی عدالت میں بھی حامد خان صاحب پیش ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے ان کو جب توہین عدالت کیس میں انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل نے آپ کے ایک بیان کا حوالہ دیا ہے, اس پہ حامد خان صاحب نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ
کیا آپ چاہتے تھے کہ عمران خان عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو جائے؟ آپ مطلب ان کے بیان سے ایسا لگا، انہوں نے کہا ان کا کیا تعلق، اور اس پر کہکے بھی لگے وہاں عدالت میں، اور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر مسکرائے. تو آپ نے جو بیان دیا ہے کیا اس سے ڈسٹینس کر رہی ہے تحریک انصاف خود کو اس کیس میں؟ نہیں، حامد خان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو عمران خان کے وکیل ہیں، وہ اپنی لیگل اسٹریٹجی بنائیں گے، جو بھی بنائیں گے. ان کا پرابلم ہوگا. وہ ایک افتخار چودھری فارمر جو چیف جسٹس پاکستان تھے، ان کے بیٹے کے پارٹنر کے طور کے اوپر انہوں نے کافی پیسے سے بنائے اس وقت، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ان کی باتوں کی کیا حیثیت؟ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو آپ کا بیان ہے، خان صاحب کا جو عدالتی کیس ہے، اس کو حامد خان صاحب ان کے وکیل کی وجہ سے ڈسٹینس کر رہی ہے، ورنہ جو آپ نے کہا ہے آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں؟ میرا خیال آج آپ خان صاحب کی اپنی تقریر سن لیں، وہ زیادہ بہتر ریپرزینٹ کرتی ہے خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو اور پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو. اوکے، ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف پروگرام کو سیبوٹاج کرنے کی جو الزام لگ رہا ہے، یہ جو ایک آڈیو آئی ہے، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھا، وہ سب کچھ کی ہے تیمور جھگڑا صاحب اور شوکت ترین صاحب نے. یہ آپ کے خیال میں، آپ نے بھی یہ انٹرویو میں بات کی تھی کہ پنجاب بھی لیٹر لکھ سکتا ہے، پنجاب بھی نہ کہہ سکتا ہے، کے پی کے بھی، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ملک کو ایک ایسے گرداب میں مشکل میں ڈال رہے تھے جو کہ ملک دشمنی بھی ہے. وزیر اعظم تو اس حد تک بھی چلے گئے. یہ حکومت بنیادی طور کے اوپر جوکرز کے اوپر مشتمل ہے، جن کو کوئی عقل نہیں ہے بات کرنے کی. صرف آج سے چند مہینے پہلے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو غداری کہہ رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے پوری اسمبلی کے اندر احسن اقبال نے اور شہباز شریف نے اور ان سب نے جو تقریریں کی وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اب آ کے آئی ایم ایف کا پروگرام جس طرح سے انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے وہ تو ملک دشمنی ہے. جس طریقے سے آپ نے تیل کی قیمتیں 80 روپے 4 مہینے میں بڑھا دی ہیں، بجلی کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ عام آدمی جو ہے مڈل کلاس کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے بجلی کا بل دینے سے. آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے کموڈیٹیز کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے. ہم نے جو بھی پروگرام نیگوشیٹ کرنے ہوتے ہیں اس میں پاکستان کے عوام کا انٹرسٹ سامنے رکھ کے کرنے ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ پروگرام نیگوشیٹ کیا ہے وہ تو کرمنل ہے. اور میرے خیال میں بالکل ہمارا فیصلہ اب بھی یہی ہے کہ اس کے پروگرام کے جو شرائط ہیں، ایک تو اس کا فل ڈسکلوجر ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں اس کو لائیں، ڈسکس کریں، اور اس کے بعد جو چیزیں پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہیں، اور اب سیلاب کے بعد جس طرح سے صوبوں کو وسائل کی ضرورت ہے، اور یہ کہنا کہ صوبے سیلاب کے اوپر پیسے خرچ نہ کریں بلکہ بچا کے آئی ایم ایف کو واپس کر دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ جو انہوں نے جو یہ معاہدہ انہوں نے پاکستان کے مفاد کے انتہائی خلاف ہے. اور اس کو اچھا فواد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایز اٹ از وہی ایگریمنٹ ہے جو آپ لوگوں نے کیا تھا، آپ بھی اس کو پبلک کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو وہی معاہدہ ہے، ہم تو صرف اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو بس پھر پبلک کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ٹھیک بات ہے. اگر یہ بحث چلے گی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بیچ میں تو عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ معاہدہ آپ کا کیا ہوا ہے یا ان کا کیا ہوا ہے. 100%. اور یہ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں اور عوام کے سامنے لے کے آئیں. پارلیمنٹ تو خیر اس وقت ہے ہی ڈمی ہے، تو لوگوں میں لے کے آئیں تاکہ اس کو جو ہے وہ ہم دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا معاہدہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ ہمارے دور میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ 18 روپے تھی، جو بجلی کی قیمت تھی وہ تقریباً 16.5-17 روپے یونٹ کے اوپر تھی. اب تو تقریباً 36 روپے یونٹ کے اوپر بجلی ہے، اور تیل کی قیمت تو 80 روپیہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے. لہٰذا یہ سیم معاہدہ تو نہیں ہو سکتا. ہمارے معاہدے میں تو ہم نے قیمتیں کم کر دی تھیں پیٹرول کی اور ڈیزل کی، اور پھر ہم روس کے ساتھ جو ہم معاہدہ کر رہے تھے جس میں 35% کے قریب تیل جو تھا وہ ہمیں سستا مل رہا تھا، ہم تو ادھر جا رہے تھے. تو یہ معاہدہ تو ظاہر ہے کہ اس سے بالکل مختلف ہے جو ہم لے کے چل رہے تھے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری نیگوشیشنز تھیں. جی آپ بات کر لیں، کمپلیٹ کر لیں. جو آئی ایم ایف سے جو ہماری نیگوشیشنز تھیں وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہم نے کی تھیں. ہم نے یہ نہیں کہا تھا آئی ایم ایف کو کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے آپ کو دے دیں گے. اور یہی ایک سوورن نیشنز جب بات کرتی ہیں، معاہدے کرتی ہیں، تو یہی نقطہ نظر ان کے مد نظر رہنا چاہیے. وہ یہ بیسکلی کہتے ہیں کہ معاہدہ جو تھا وہ یہی تھا. جب دیکھا تحریک انصاف نے کہ اس کی گورنمنٹ اب مشکل میں آ گئی ہے تو انہوں نے اس ایگریمنٹ کی وائلیشن کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہم بینک کرپٹ ہو سکتے تھے اور ہم نے اس ملک کو بینک کرپسی سے بچایا. لیکن وزیر اعظم نے تو اس ایشو پہ بڑی کھل کے بات کی ہے، ذرا سنوائیے گا انہوں نے، پھر میں آپ کی طرف جانے والوں نے ہمارے لیے گڑھا کھود دیا تھا. اب تو اگر چھینک بھی مارنی ہو تو آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑے گا. جو بجلی کے جو ایف ایس سی کے لیے بھی آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کہیں آئی ایم ایف ہمارا
हुक्का पानी बंद न कर। 1.2 अरब डॉलर की IMF की कर्ज है, नाक से लकीरें निकाली है कि मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा। अपने पांव पे अगर खड़ा होना है तो IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। जी जॉय साहब, देखिए बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जो अभी ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे पिछली इनकी असम्बली में गुफ्तगू उठाएंगे तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ बातचीत होगी। और फिर अगर इतना बड़ा गड़ा था और वो नजर आ रहा था इनको, तो उसमें छलांग क्यों लगाई? फिर हमें चलने देते। इन्होंने क्यों एक साजिश की और एक हुकूमत जो 6% ग्रोथ रेट के ऊपर थी, जहां 55 लाख नौकरियां पैदा हो चुकी थी, जहां पाकिस्तान एक बिल्कुल जो है वो एक इकोनॉमिकली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आप देखें, टेक्सटाइल को देखें, एक्सपोर्ट को देखें, हर फिगर जो है वो ऊपर थी। तो अगर ये इतना बड़ा गड़ा था जो शहबाज शरीफ साहब को नजर आ रहा था, तो फिर उन्होंने उसमें छलांग क्यों लगाई? वो साथ अलहदा बैठे रहते। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इन्होंने जब ये हुकूमत संभाली थी तो कुछ लोगों का ख्याल था, और एस्टैब्लिशमेंट में भी कुछ लोगों का ख्याल था कि शहबाज शरीफ बड़ा अक्लमंद आदमी है और ये बड़े अच्छी चला लेंगे। सिर्फ 3 महीने बाद ही जो लोग भी इनको लेके आए थे, उनके तो कानों से धुएं निकाल दिए उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है कैसे चलाते हैं। और फिर उसके बाद जो मिफ्ता इस्माइल ने जो किया, उसके ऊपर हमारी तनकीद को तो आप एक ही तरफ रखते, जो खुद नून लीग इस वक्त तंग है उनसे, और जो नवाज शरीफ ने जो उसके बाद हनीफ अब्बासी ने, उसके बाद आबिद शेर अली ने क्या है जो मिफ्ता को नहीं कहा। और मिफ्ता में भी अगर थोड़ी सारी इसके बाद शर्म होती वो खुद इस्तीफा दे देते, लेकिन ये तो चिमटे हुए हैं बस। अंदर इनकी बहुत इस बात के ऊपर लड़ाई चल रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे बताइए कि शौकत तरीन साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं सूबाई वज़राए खजाना को, ये किस कैपेसिटी में दी हैं, और ये भी जरा बताएं कि क्या वो उसमें कह भी रहे हैं कि ये खान साहब के साथ जो एक की सरबराही में होने वाले इजलास में ये फैसला किया गया है, ऐसा ही है? खान साहब की मौजूदगी में ये फैसला हुआ था कि ये इंस्ट्रक्शंस देनी? नहीं, इंस्ट्रक्शन से बात तो यह किस हैसियत में दी है? दोनों सूबों में किसकी हुकूमत है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। शौकत तरीन साहब ने किस कैपेसिटी में दी? मैं ये पूछ रहा हूं। तो तहरीक इंसाफ वो हमारे इकोनॉमी के फोकल पर्सन है, तो जो पॉलिसी सूबों में चलेगी वो तो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी चलेगी ना। ओके। सूबे कोई आसमान से तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। हुकूमतें आई हैं वो आसमान से तो नहीं उतरी। इमरान खान के नाम के ऊपर उनको वोट मिला है और वो PTI की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। उनको खान साहब ने कहा था इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर है, PTI की इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं। हमारी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो सूबों में सैलाब का नुकसान हुआ है उसके बाद सूबे पहले अपने अवाम के साथ खड़े होंगे, और अगर पैसा कोई बचेगा फिर वो जाएगा। और यही बात शौकत तरीन साहब ने कन्वे की है, इसमें कोई ऐसी अच्छा ये बात उन्होंने खुद से की है या खान साहब की सरबराही में कोई इजलास हुआ था? कैसे फैसला किया उन्होंने सर? नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है जो सारी हमारी पॉलिसी है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। शौकत तरीन साहब ने भी जो बात कही है वो यही बात कही है कि सूबे जो हैं वो एक पहले अपनी अवाम के जो पैसे हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे और बचेगा। सर अग्रीड, मैंने तो ये तस्लीम कर लिया कि उन्होंने जो कहा होगा वो आपकी पार्टी पॉलिसी होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ खान साहब के अप्रूवल से की है या बगैर अप्रूवल की बात की? ये जो मैंने आपको पॉलिसी बताई है कि हमारी पॉलिसी यही है और यही बात उन्होंने कही है। यानी अप्रूवल है खान साहब की तरफ से, पार्टी पॉलिसी का मतलब खान साहब का अप्रूवल है। अच्छा मुझे ये बताएं, खान साहब कहते हैं कि यार मुझे इतना दीवार से ना लगाओ वरना मैं नाम ले दूंगा। ये किसके नाम है? कौन? और वो नाम वो लेते क्यों नहीं है कि जिन्होंने उनको इतना दीवार से लगा दिया और हुकूमत गिरा भी दी? नाम क्यों नहीं लेते खान साहब उनका? हर बात का एक वक्त होता है, जब वक्त होगा तो वो नाम ले देंगे, नहीं वक्त होगा ये तो वो बेहतर बता सकते हैं कि वो कब वो बेहतर समझते हैं कब नाम लेने हैं कब नहीं लेने। ठीक है, आपके ख्याल में अभी ये वक्त नहीं है, वक्त आएगा तो वो नाम बता देंगे कि जिन्होंने गिराई दिया। मुझे बताएं इस्लामाबाद की बंदिश की भी वो बात कर रहे हैं, ये कदम भी जो है वो जल्दी उठना है या फिर अभी टाइम है, उसमें कोई महीना डेढ़ है? नहीं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये इलेक्शंस कराने में हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये मुल्क चल नहीं पा रहा। 5 महीने हो गए हैं, आप देखें आपने कभी कोई खबर सुनी हो कि कोई नया वेंचर लॉन्च हुआ हो, कहीं पे कोई रियल एस्टेट ही का कोई बड़ा वेंचर नया लॉन्च हो गया हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तो आप भूल ही जाएं। हमारी जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियां हैं वो बंद होना शुरू हो गई हैं। एक तरफ महंगाई जो है वो आसमानों पे है, दूसरी तरफ अब लोग नौकरियां से हाथ धो रहे हैं। एक तरफ ले ऑफ्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो महंगाई है। आप मुझे बताएं इसको सस्टेनेबल कैसे करेंगे मुल्क? और मुल्क को जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल करने का एक ही तरीका है कि आप सियासी तौर पर स्टेबल हों, और सियासी तौर पर आप स्टेबल हो नहीं सकते जब तक आप इलेक्शन नहीं करो।
थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं उसकी सूरत हाल, वहां पर जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, एनजीओज काम कर रही हैं, लोग अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल हैं पीएमए के, अब्दुल शकूर साहब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं जरा आपसे स्टार्ट लूंगा। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे सामने जो चैलेंज है वो ज़ाहिर है हम रोज देख रहे हैं, ये जो वबाई अमराज फूट रहे हैं, जिस लेवल पर, जिस स्केल पर ये सब कुछ हो रहा है, हमारी इससे निमटने की क्या तैयारी है? हम किस हद तक इससे निमट सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल। ये हर दफा जब भी हमारे मुल्क में आफत आती है तो ये इस तरह की सिचुएशन बनती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी भी 2005 में जो ज़लज़ला आया उसके बाद जो 2010 में जो सैलाब की सूरत रही, उसमें उससे ज्यादा ये बड़ा एक सैलाबी आफत है। और मैं समझता हूं कि यकीनन जितने भी डिस्पेंसरियां थी, जितने भी अस्पताल थे, जो छोटे बड़े, वो भी सारे बह गए हैं इसमें। और यकीनन बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, मेडिकली भी कर रहे हैं और वैसे भी कर रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि मुश्किलात हैं, और मुश्किलात इस सेंस में है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है लोगों से। हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेस के लोग हैं, मीरपुर खास में, मोरो में, ठट्ठा में, हैदराबाद में, लाड़काना के अंदर और आगे तक जो लोग काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और बगैर कैंप के भी जाकर काम कर रहे हैं गाड़ियों में, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि तैयारी तो कभी भी नहीं रही है। ये जो बेसिकली जो आपका सवाल है, और हम बार बार ये कहते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये कहती है कि जब एक चीज का पता है कि ये चीज होने वाली है, तो मैं समझता हूं कि उसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि तबाही जो तैयारी है उससे कहीं ज्यादा हो, लेकिन कम से कम बिल्कुल हम जीरो से शुरू नहीं करेंगे। अब मुझे अफसोस है आदिल कि जब भी ये वाकया होता है इस तरह का, तो हम फौरन बात करते हैं कि जी हमें टेंट चाहिए, हमें मच्छरदानियां चाहिए, हमें ऐसी चीजें चाहिए, जबकि जब ये आफत खत्म हो जाती है तो वो जो टेंट था वो किधर है? वो टेंट रख देना चाहिए ताकि अगली दफा खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो हम जो टेंट मौजूद है वेयर हाउसेज में या कहीं पर भी, वो उसको फौरी तौर पर यूटिलाइज किया जा सकता है। ये हमारी जो इदारे हैं, जो एनडीए में है, जो पीडीए में है, मैं समझता हूं कि शायद उनकी जिम्मेदारी है। बहरहाल ये किसी की भी जिम्मेदारी हो, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, इसी तरह मच्छरदानियों को। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों को बहुत सी जगहों पे लोगों ने कहा कि जी हमें खाना नहीं दो, जी हमें कुछ नहीं दो, हमारा बच्चा बीमार है, हमारा ये बीमार है, वो बीमार है। लोगों को सेहत की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, लोगों को हम देख रहे हैं कि वो डायरिया हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, स्किन डिसीजेज हो रही हैं, मलेरिया हो रहा है, ये जो चीजें हैं, टाइफाइड है जी। मुझे ये बताएं कि इसके लिए रिसोर्सेज को मोबिलाइज किस तरह किया जाए? अभी तो वहां पर कई जगहों पे पानी खड़ा है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन, बहुत सारे इश्यूज हैं। ये तमाम कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है? अगर मैं आपसे सिर्फ पर्टिकुलरली अभी सिंध की बात कर लूं, बाकी सूबों के अंदर भी ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज है, बलूचिस्तान और सिंध में ज्यादा हमें वो दिख रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये कोई है सिलसिला जहां पर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो कि लोगों को जहां जहां ज्यादा इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आदिल आपका। मैं इस कंटेस्ट में बहुत सारी बातें कर सकता हूं कि कहीं पर भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है और ना ही कोई सेंट्रलाइज कोई डाटा है या कोई सेंट्रलाइज कोई ऐसी चीज है कि जी अगर किसी अब्दुल कुद्दूस की फैमिली को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं पता। अब्दुल कुद्दूस कोई जब्बार साहब है, उनको फैमिली को कोई पहुंचा ही नहीं है। किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है। जहां लोग पहुंच गए हैं वो खुशकिस्मत है, जहां लोग नहीं पहुंचे उनका कुछ नहीं हो रहा है। होना ये चाहिए। बल्कि एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे भी बैठ गए हैं जिनका इस फ्लड इफेक्टिव से कोई ताल्लुक नहीं है और वो दूसरों का हक मार के और मजे कर रहे हैं। इस
کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں دشواری ہو رہی ہے کہ کوئی ریگولیٹری باڈی موجود نہیں ہے. سفر کے لیے لوگ اپنی مرضی سے پیسے مانگ رہے ہیں, دوائیوں کی قیمت بڑھا کر لی جا رہی ہے. اسی طرح سے آپ ٹینٹ خریدیں, مچھردانیاں خریدیں, جس چیز کی ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں سیم کووڈ کی طرح جب ماسک ہم نے ڈیمانڈ کیا, لوگوں سے کہا کہ ماسک ہو گئے, ایکسپینسو ہو گئے, بالکل. یہ چیزیں بڑی زیادتی ہے, بہت بڑا ظلم ہے, میں سمجھتا ہوں بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایسے موقع سے بھی فائدہ اٹھاتے, بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری. جی عبدالشکور صاحب, مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ڈیواسٹیشن ہے اس کا اسکیل کتنا بڑا ہے, کتنی بڑی تباہی آن گراؤنڈ ہے, آپ کی کیا اسسمنٹ ہے, اور ابھی تک ہم کتنے فیصد علاقوں تک پہنچ سکے ہیں, اور ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کہاں تک آپ لوگوں کی جو اسسمنٹ ہے جہاں جہاں آپ گئے کتنا کمپلیٹ ہوا ہے؟ عادل بہت شکریہ. پہلے تو میں اس کی ڈیٹیل میں جان بوجھ کے نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ بہت ساری انفارمیشن اب لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہیں, کتنی آبادی متاثر ہوئی ہے, کتنا علاقہ نہیں. میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہوا ہے, میرا سوال یہ کہ جہاں تک آپ لوگ گئے ہیں آپ کی کیا اسسمنٹ ہے کہ کتنے فیصد لوگوں تک ابھی بھی نہیں پہنچ سکے ہیں, یا وہاں پر ایشوز کیا؟ ہاں یہ بالکل ٹھیک. دیکھیں پہلے مرحلے پر تو ریسکیو والا معاملہ تھا, تو میرے خیال ہے ریسکیو کا مرحلہ تو بڑی حد تک مکمل ہو گیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگوں کو لیا ہے. سندھ کے علاقے بعض ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی پانی میں گھرے ہیں, کچھ لوگ اپنی مرضی سے باہر نہیں نکلنا چاہتے, کچھ آڈیو ڈسکنیکٹ ہو گئی, کوشش کریں کہ ریکنیکٹ کر لیں. عبدالشکور صاحب کی آواز جو ہے وہ مجھے نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے بات کی کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سینٹرلائز سسٹم بھی جو ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا. غالباً عبدالشکور صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا. شکور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے تو آ رہی ہے آواز, آپ کو آ رہی ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی آڈیو, اب ریکنیکٹ کر لیے. جی آپ بات کر رہے تھے. اچھا چلیے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس کا ایک حصہ تو پورا ہو گیا. اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو عام طور پہ ریلیف کا ہے, یہ اہم ہے. اور ریلیف کے ایریا میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں پوری طرح متفق ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم باتیں نہ کریں. ہم 3-4 آرگنائزیشن ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اس وقت NDMA اور PDMA وغیرہ یہ بالکل ان ایفیکٹو ہیں, لیکن میں نے کل ہی بات کی اخوت والوں سے بھی, سیلانی والوں سے بھی, اور یہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے جس میں سہارا ہیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم مل جل کر کوآپریشن کے ساتھ چلیں گے. اور اگر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی ہمارا لنک ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے کہاں لگائے ہیں یا ان کی ضرورت کیا ہے, تو ہمارا پیما کے ڈاکٹر کا سیٹ اپ ہم ان کے ساتھ کلوز ایسوسیٹ کر کے کر لیں. اس وقت ہم پورے ملک میں 142 جگہوں پہ میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی, اور KP میں بھی, پنجاب کا جو جنوب ہے اس میں بھی. تو یہ کوآرڈینیشن اگر گورنمنٹ نہیں کرتی آپ لوگوں سے, ہماری ذمہ. پرائم منسٹر نے فیڈرل میں ایک سینٹرلائز سسٹم کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا ہے, ابھی تک NGO سے جو فلاحی خدمت کر رہے ہیں ان لوگوں سے کسی سے کوئی کوآرڈینیشن نہیں کی گئی کہ آپ کی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی, یا ان کو عادل صاحب نہ صرف ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی, ہم جب کال کرتے ہیں تو ریسپانس بھی نہیں ہوتا. لیکن میں مایوسیوں کا پیغمبر نہیں ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو آگے بڑھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں آپس میں کوآپریٹ کرنا ہے, اور ہم انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں اس نظام کو سیٹ کر لیں گے. تو یہ جو ریلیف کا مرحلہ ہے, میں ابھی آگے ریہیبلیٹیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, ریلیف کے مرحلے میں ہم بہت ساری کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں. جہاں کھانے کے کیمپ لگے ہوں ہم اوائڈ کر کے دوسری جگہ چلے جائیں. ہیلتھ کا بھی بالکل اسی طرح کا ہے. اس وقت سب سے اہم شے جو ہے وہ یہ جو ہے واٹر بورن ڈیزیزز کا ہے. خواتین سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ہے, اور ان بیچاریوں کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بول بھی نہیں پاتی ہیں, انہیں زبان بھی نہیں آتی ہے, وہ گھروں سے عام طور پہ نکلنے میں بھی ہچکچاتی ہیں. تو ہم اپنے میڈیکل سینٹرز میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین کے لیے اسپیشل کٹس بھی ہوں, اور میڈیکل کالجوں سے وہ طالبات جو ابھی MBBS کے آخری سالوں میں ہیں ان کو والنٹیئر کے طور پر ساتھ لیں, تاکہ وہ انگیج ہوں خواتین کے ساتھ, ان کی چیزوں کو سمجھیں اور ان کی مدد کریں. تو ایک بڑا
सेट अप इस वक्त कोई हमने कोई 20,000 किट्स हासिल कर ली हैं सिर्फ खवातीन की जरूरियात के लिए, और उम्मीद है कि अगले अरसे में हम इस काम को लेकर आगे बड़ी तादाद में चलेंगे। बैन ही इसी तरह ये जो इसका सेटअप है, इसमें मेडिकल के साथ साथ साफ पानी, एक तो मोबाइल यूनिट मौजूद होने चाहिए थे। ये जो हमारे 2 महकमे हैं जिनके पास साफ पानी के लिए नहीं है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गाड़ियां रेंट करके उसमें साफ पानी को जहां से मुयस्सर हो हम फराहम करने की कोशिश करें। कंपनी से भी कह रहे हैं कि वो पानी या डोनेट करें या कास्ट प्राइसेस पे हमें दें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन एनजीओज गवर्नमेंट नहीं होती हैं, इनके पास ये गैप को तो फिल करती हैं। क्विकली अगर जरा बताइएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कितना ताउन है आप लोगों के साथ, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज सिर्फ मसला नहीं है, उसकी कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ा इशू है कि वो टारगेटेड एरियाज के अंदर जाके वो हेल्प दी जाए, ना कि रिपीटेडली उन्हीं जगहों पे जाती रहे जहां लोग पहले से बैठ गए आके और जो डिजर्व नहीं भी करते वो भी आके बैठ गए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितना ताउन कर रही है आपके साथ? देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही पीडीएमए है। ये सारे डीसीओ जो होते हैं ये दरअसल उनके नुमाइंदे होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, प्रोविंस की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं। कुछ मुकामात पे यकीनन कुछ लोग कोऑपरेटिव हैं, लेकिन इन जनरल ये उनकी प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं बड़ी बदकिस्मती वाला डॉक्टर साहब ये जो बात अब्दुल शकूर साहब कह रहे हैं कि एनजीओज मिलकर काम करें और कम से कम अपना ही एक सेंटर बना लें जहां पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, और परसों ऐलान हुआ वजीर आजम की तरफ से, लेकिन अभी तक कुछ ग्राउंड पे वो कह रहे नहीं दिखाई दे रहा कि कोई वहां से गाइडेंस आती हो या हेल्प लेने की कोशिश की जाती हो या कोई कंबाइन एक जॉइंट एफर्ट हो। तो ये बताइएगा जो ऑफर ये आपको कर रहे हैं पीएमए, आप लोग इनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? और ये इश्यू अगर ना हुआ तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स फिर मजीद आएंगी? क्योंकि वो कह रहे हैं जो वाटर बोर्न डिसीजेज हैं और मुख्तलिफ डिसीजेज हैं वो तो अब जाहिर है स्पीड से फैलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका पानी की जद में। आदिल, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमारी तकलीफ, हमारा प्रॉब्लम और हमारे लोगों का प्रॉब्लम वो एक ही है, और उसको हम अलग से करें और आप अलग से करें, दूसरे लोग कुछ करें, अगर इसको एक मिल के करते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जिन्होंने सबको मिलाना होता है वो सरकार होती है। सरकार का बड़ा सिस्टम एक डेवलप करने का होता है। हम तो मिल लेंगे, जैसे अभी बात हुई तो हम तो बिल्कुल हाजिर हैं, वहां काम कर रहे हैं। मैं अपनी एक डेलीगेशन के साथ एक टीम लेकर मैं इतवार को सुबह सुबह हम 6 बजे निकलेंगे कराची से। हम खुद भी जाकर वहां देखना चाहते हैं क्या है, हमारे जो ब्रांचेस के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए आदिल, इशू क्या है, हमारा जो मेजर जो काम है और जो हम चाहते हैं काम करना, वो कहीं पर भी हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, हम अकेले भी कर सकते हैं। और वो क्या है, जैसे अभी शकूर साहब ने कहा कि वाटर बोर्न डिजीज, मैं आपको बताऊं खवातीन से ज्यादा इस वक्त मुझे जो खतरा है कि बहुत सारे खुदा न खास्ता बच्चे ना इंतकाल कर जाएं, क्योंकि बच्चे जो है डायरिया वॉमिटिंग से बहुत ज्यादा इंतकाल कर जाते हैं। इस वक्त सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी डायरिया का बहुत बड़ा मसला चल गया, वॉमिटिंग है, डायरिया है और टाइफाइड। तो पानी से पैदा होने वाली और कॉलरा, हैजा जिसको कहते हैं, ये इस वक्त बहुत अलार्मिंग है। और मैं समझता हूं कि अगर बच्चों को फौरी तौर पर अगर उनको पानी और मिनरल्स नहीं दिया गया या डायग्नोसिस नहीं हुई या उनकी डायरिया को कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो डिहाइड्रेशन के बाद वो उनका इंतकाल हो जाता है। कराची जैसे शहर में बच्चे मर जाते हैं, तो उन जगहों पे बड़ा मुश्किल होगा। तो एक तो हमें ये टारगेट करना है, चाहे कोई भी करे, कि खुदारा मैं समझता हूं कि इस वक्त आप लोकेट करें कि किन किन खेमों में, किन किन जगहों पे जो बगैर खेमे के भी जो लोग रोड पे पड़े हुए, वहां पे डायरिया वॉमिटिंग के केसेस कितने हैं। इसी तरह से डेंगू की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां मच्छरों की एक भरमार है वहां पे, और वहां मच्छरें जो है वो डेंगू के, क्योंकि साफ पानी में डेंगू की अफजाइश होती है, वहां ब्रीदिंग ज्यादा होती है, तो मलेरिया कम है लेकिन डेंगू की केसेस ज्यादा है। तो मॉस्किटो बोर्न डिजीज एंड वाटर बोर्न डिजीजेस का, और फिर जैसे आपने खुद कहा कि चूंकि स्किन है, आई के केसेस है, ये चीजें अलग है। लेकिन एक चीज और मैं आपके तवज्जुह से
بتانا چاہتا ہوں تمام اپنے میڈیکل فیٹرنیٹی کو اور تمام ان لوگوں کو کہ ان کا خیال کریں جو کہ روٹین کیسز میں مبتلا ہے، گائنی کے کیسز ہیں، جو حاملہ عورتیں ہیں. جی 76,000 عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور ایک بریک میں نے لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ویسے تو ظاہر ہے ریاست کے وسائل بھی محدود ہیں اس معاملے میں. WHO کو انگیج کرنے کے لیے ڈاکٹرز PM میں کیا کر سکتی ہے، اور جو ہماری NGOز ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کس طرح مزید انگیج ہو سکتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی اپنے طور پہ ریسورسز کو موبلائز کرے اور سینٹرلائز سسٹم بنائے. ایک بریک کے بعد مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. عبدالشکور صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں پر ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ لوگ ڈرائیو جو فوڈ ہے وہ بھیجیں اگر ہیلپ کرنی ہو. اگر آپ کو جتنے لوگ ابھی دنیا میں ظاہر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ملک میں سن رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کن چیزوں کی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے ابھی بھی؟ کیا چیزیں لوگوں کو دینی چاہیے اگر وہ کھانے پینے کی دینا چاہتے ہیں؟ کپڑے ہوں تو کس طرح کے کپڑے دینے چاہیے؟ باقی جو ڈیسیزز ہیں اور جو ادویات والا معاملہ ہے میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جو تنظیمیں ان کو بھی اس وقت فوری کن چیزوں کی ضرورت ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ عبدالشکور صاحب غالباً ان سے شاید پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی PMA WHO کو یا جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کو کس طرح انگیج کر سکتی ہے؟ کیونکہ ڈاکٹرز کے کانٹیکٹس تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں. آپ لوگ کیا اس میں رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم WHO کے ساتھ تو ہمارا رابطہ رہتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ ہم نے چونکہ فوری طور پہ کسی جگہ جا کر ہم کام نہیں کر پا رہے تھے، تو ہمارے جو برانچز تھے ہم نے انہی کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ ایک سیٹ اپ بنائیں اور وہ چیزوں کو جو ضرورت ہے وہ بتائیں اور ہم ان کو لوگوں کو بتائیں گے. ہم نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے اور جو کہ میں نے WHO کو بھی بھیجی ہے کہ وہ کیا کیا دوائیاں وہاں پہ ضرورت ہے، جس کو کہ لوگ ان نیسیسریلی بہت ساری دوائیاں لوگ لا کے دے دیتے ہیں. میں لوگوں سے آپ کی توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو گھر پہ آپ کی دوائیاں ہیں جو کہ کام نہیں آ رہی ہیں، جس میں کہ درد کی گولیاں ہیں اینٹی بایوٹک ہے، درد کی گولیاں ہیں، ڈائریا کی، وامٹنگ کی دوائیاں ہیں، شربت ہے، اس طرح کے کھانسی کے شربت ہیں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو پلیز آپ جو ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی PMA ہاؤس میں لا کر جمع کرائیں. ہم یہاں سے ڈفرینٹ ملک کے ڈفرینٹ حصوں میں بھجوا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پریونشن کے لیے بھی بات کرتے ہیں، اور پریونشن میں یہ ہے کہ مچھر سے بچنے کے لیے مچھردانیاں آپ دیجئے، اور جو پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے صاف پانی، کیونکہ وہاں پانی صاف تو مہیا نہیں ہے، تو صاف پانی کے لیے جتنی بھی منرل واٹر ایزی ہوتا ہے تو وہ آپ وہ ڈونیٹ کریں. تو یہ دو چیزیں پریونشن کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیماری سے بچانے کے لیے، اور پھر یہ جو دوائیاں ہیں یہ دوائیاں آپ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وہاں پر، کیونکہ آگے چل کے 2-4 دنوں میں مزید یہ بیماریوں کی آپ خبر بار بار آپ بیماریوں کی باتیں کریں گے، لوگ کھانا پینا بھول جائیں گے، کیونکہ بہت زیادہ ایشوز آ سکتے ہیں وہاں پہ اور شروع ہو گئے ہیں. لہذا میں یہی ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ جتنی زیادہ ہو سکے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے زلزلے میں اور 2010 کے سیلاب میں جس طرح لوگ آگے بڑھ کے آ رہے تھے، ہمیں وہ چیز، وہ جذبہ، وہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہماری آپ کی توجہ سے سوسائٹی، بالکل صحیح بات ہے، فوکس ہونا چاہیے. اس کیس کی جو حساسیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سارے مسئلے کی. عبدالشکور صاحب آپ لوگ بھی کیا یہی پرابلم فیس کر رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ 2005 کے زلزلے کی یا 2010 کے سیلاب میں جس طرح بہت زیادہ پاکستانی آگے بڑھ کر سپورٹ کر رہے تھے، اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہے یا نہیں آ رہی ہے سپورٹ آپ کے پاس، اور کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے؟ بہت میرا خیال ہے بہت بڑے پیمانے پہ سپورٹ آ رہی ہے پاکستان میں، خاص طور پہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی اس وقت بہت مدد کر رہے ہیں. پاکستان کے اسکولوں میں، کالجوں میں، بازاروں میں، باقی جگہوں پہ جو عام طور پہ مڈل کلاس ہے وہ بہت متحرک ہے. البتہ ایک تھوڑی سی پریشانی والی بات یہ ہے کہ جن کو پاکستان نے نوازا اور اللہ نے نوازا اور وہ بلینر ہوئے، میرا گمان یہ تھا کہ کوئی 150 لوگ تو ایسے ہوں گے جو 1-2 بلین روپیہ
ایڈوانس کریں گے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. ٹھیک. البتہ وہ جو آپ کا پہلا سوال تھا اس میں یہ ہے کہ فوڈ آئٹم میں ہماری بھی کوشش ہے، اور اگر ایسی چیزیں ملیں کہ جو زیادہ ڈیوریبل ہیں جیسے کھجوریں ہیں، چنے ہیں، تاکہ 2 دن 3 دن بھی پڑے رہیں تو کام آتے رہیں. یہ جو کوکڈ فوڈ ہے یہ تو گرمی کے موسم میں خراب ہو جاتا، چند گھنٹوں سے زیادہ آگے نہیں چل سکتی. البتہ اس کی اویلیبلٹی بہرحال ایک ایشو ہے، اور اس کی مہنگائی بھی اپنے طور پہ موجود ہے. سو ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ گاڑیاں ہوں، موبائل ہوں، اور اس کو لے کر چلیں. جہاں تک کپڑوں کا تعلق ہے، میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ کپڑے ایسے ہوں جو بالکل اسپیسیفک نہ ہو. مثلا چادریں ہیں تو اس کا آپ تہمت بھی بنا سکتے ہیں، اس کو گلے میں بھی لے سکتے ہیں، اس کو بچھا کے سو بھی سکتے ہیں، اور اس کی اگر بارش ہو تو چھت بھی بنا سکتے ہیں. دریا ہیں یا کھلے کپڑے ہیں جو لوگوں کے لیے آسان ہو. چپلیں پلاسٹک کی مضبوط قسم کی، کوئی بوٹ ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی صورتیں جو بڑی آسانی سے ہر کوئی چھوٹا بڑا ایک وقت میں پہن سکتا ہو، تو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے. اور لاسٹ چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود جائیں، جا کے تقسیم کریں. بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ جب وہ پہنچتے ہیں 12 گھنٹے 10 گھنٹے گزار کے تھکے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ جانا کہاں ہے، تو وہ پھر ان لوڈ کر کے اپنے سامان کو وہیں چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت بہتر ہوگا کہ وہ کسی اپنے ٹرسٹ کی این جی او کو انوالو کریں، اور ایٹ لیسٹ خود جانا بھی ہے تو ان کو ساتھ لیں اور پہلے معلوم کر لیں کہ کہاں پہنچ کے ایریاز میں زیادہ ریکوائرمنٹ ہے اور سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے سوسائٹی کو. میں شکور صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ شکور صاحب آپ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی جو آپ نے بات کی تھی، آپ اس پہ انیشیٹو کیجئے، اور میں بھی آپ سے کانٹیکٹ کروں گا اور پھر ہم سب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ میں آپ کا نمبر ان سے لے لیتا ہوں اور ہم انشاءاللہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. بالکل، یہ نمبر آپ کو دیتے ہیں، اور یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے ہی مسئلہ حل ہونا. اور حکومت وقت کے لیے بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر جو گراؤنڈ پہ لوگ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وفاقی حکومت کی طرف سے ان کے لیے کوئی ہیلپ اس طریقے سے نہیں ہے. سو مچ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب. عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.